سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما بعد حضرات علماء الكرام مهمان النظام داعیان دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلام کی شخصیت کا تعارف اور تعارف الخاکہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. وہ کوئی عام انسان نہیں تھے, ہم خاص بھی نہیں. گلوبے انجمن وہ تو ہزاروں عام و خاص کے لیے تسکین جگر تھے. وہ تھے جن کا نام لب پہ آتے ہی عجب لذت و سرور کی کیفیت چھا جاتی ہے. قلب و جگر و نظر میں آپ کے قلب و جگر میں کوئی اس میں گرامی گونج رہا ہے تو سچ ہی وہ ہے. وہ ہم سب کے رہنما, وہ ہم سب کے مربی و مشرف و مہربان امیر محترم ضلع کپواڑہ پیر شمس الدین رحمہ اللہ کی ذات گرامی ہے. ان کا مختصر سماجی خاکہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ 1 مئی 1929 کی تابناک صبح جب وادی کشمیر کے خوبصورت علاقے گلاب کی مردم خیز و نفوس قدسیہ کی کوئی مدیر بستی شاہ مقام نامی کے پیر مختار شاہ مرحوم کے گل خوشی و جانمانی کی نوید سنائی دی. یہ نوید مسرت تھی کہ ان کے ہاں توجہ اولاد میرینہ کی جن کی ولادت کے بعد ان کے بڑھونے کا اسم گرامی شمس الدین رکھا. آپ کا گھرانہ اپنے اسلاف کے علمی اور روحانی اقتدار کا وارث تھا بھی اور ہے بھی. آپ کے دوسرے برادران بھی علم و تقویٰ سے آراستہ تھے. آج آپ بچپن ہی سے عابد و زاہد تھے جو اسلامی علوم و منہج کے متبع ہونے کے ساتھ ساتھ تمام عمر اسی منہج کی آبیانی کرتے رہے اور اپنی عمر عزیز کا اکثر حصہ اسی منہج میں مصروف اور صرف کرتے رہے. وادی کشمیر کی سرزمین میں جب پہلی بار منشی اللہ رہتا صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے, آپ اس وقت سوہام جامع مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دیتے تھے. بارہمولہ سے جب حضرت منشی رحمت اللہ علیہ صاحب سوہام دولہ تشریف لائے تو پیر صاحب کو اپنی نظر شفقت سے نوازا اور ان کی شرافت سادگی اور دینداری کو دیکھ کر فرمایا مجھے میرا مطلوب مل گیا, مجھے میرا مطلوب مل گیا. پیر صاحب بھی فوراً آپ کی علمی وجاہت اور پاکیزہ مزاجی کو دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے اور حضرت منشی صاحب کے بہات پر بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد ان کے شریک سفر بنے. یوں کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا کیونکہ پیر شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کا پہلے ہی سے پورے علاقے میں ایک خاندانی اثر و رسوخ تھا اور اچھی خاصی پہچان تھی. عوام الناس میں کافی مقبولیت تھی. اس اثر اور مقبولیت نے دعوت کے کام کو عوام میں متعارف کرنے میں کافی مدد دی جو منشی جی رحمہ اللہ کے ہاں پیر صاحب کے زیادہ منظور نظر بننے میں معاون ثابت ہوئی. پیر صاحب نے بڑی استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت منشی جی رحمہ اللہ کے ساتھ مربوط رکھا جس کی وجہ سے یہ دونوں حضرات ایک جان دو غالب ہو گئے. علماء پیر شمس الدین صاحب کی زندگی میں ایک عظیم لمحہ تھا جب منشی جی رحمہ اللہ نے دہلی واپس جانے سے قبل بارہمولہ کے اجتماع میں اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے 2 مریدین یعنی پیر شمس الدین صاحب لولابی اور ولی محمد شاہ صاحب سرپوری کو خلافت سے نوازا اور ان میں نوازتے ہوئے لہذا میرے واپس جانے کے بعد کوئی طالب پر ایسا تعلق ہونا چاہتا ہے تو ان 2 حضرات کی وساطت سے بیعت ہو سکتے ہیں. پورے مجمع میں ان دونوں کو خطاب بھی کیا. اس کے بعد کشمیر کے بہت سارے لوگ پیر صاحب رحمہ اللہ کی خاک پر بیعت ہوتے ہوئے اور اب تک ہوتے رہے. دعوت و تبلیغ کی محنت میں اپنے آپ اور اپنے پورے گھر کو تبلیغ کا کام سے جوڑنے کے علاوہ پیر شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کپواڑہ میں ایک بڑا دعوتی مرکز مسجد مرشدین کے نام سے تعمیر کیا جس پر ایک زر کثیر کا خرچہ لگ گیا اور ہزاروں لوگ اس مرکز سے مستفید ہوتے رہے. یہ مرکز جموں کشمیر کے بڑے دعوتی مراکز میں سے ایک اہم مرکز ہے. اس سے قبل کپواڑہ جامع مسجد میں تبلیغی اجتماعات اور شب گزاری ہوتی تھی
اور کپواڑہ کا تاریخی اجتماع بھی قریب جامعہ مسجد کے صحن میں منعقد ہوا تھا. جب تک آپ کی صحت آپ کا ساتھ دیتی رہی آپ حاجی کے مشوروں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے تھے. اب اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے صرف ملکی مشوروں میں ہی شرکت کرتے تھے اور کپواڑہ کے مرکز میں اکثر اوقات گزارتے تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. آپ کی ذات گرامی وادی کشمیر کے عوام و خواص کا مرجع بنی رہی. پیر شمس الدین رحمہ اللہ اپنے ملفوظات کے آئینے میں آپ کا دعوتی فکر سمجھنے کے لیے آپ کے چند ملفوظات سپرد قرطاس کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے بیان میں فرمایا خدا کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے. خدا کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت بیچاری خود عطا ربانی کی محتاج ہے. موجودہ دعوتی محنت کو ایک عطیہ رب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس دور میں جب اللہ نے اس دعوت والی محنت کو چلایا تو خانقاہی والا طریقہ ذرا موقوف ہو گیا اور یہ دعوت والا آگے بڑھا. نیز فرمایا کہ دعوت والی محنت کو جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے اس دنیا میں انسان اس کے تصور کا متحمل نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں ارشاد کہ اگر جنت کی حور اپنی انگلی کا ایک پھول اس دنیا میں آشکارا کرے تو دنیا کی ساری روشنی مالک پڑ جائے گی. لیکن داعی کو خدا ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا جب جنت میں حور کی نظر داعی پر پڑے گی تو جنت کی حور بے ہوش ہو جائے گی. آگے پیر صاحب نے فرمایا اب اندازہ لگانا چاہیے کہ جب جنت کی حور داعی کے نور کی متحمل نہیں ہو سکتی تو اگر دنیا میں خواب یا کشف وغیرہ کے ذریعے داعی کو اپنا مقام دکھایا جائے تو داعی اس دنیا میں اپنے حواس کو بیٹھے گا اور یوں فرمایا وہ دیوانوں کی طرح بھاگے گا. فرمایا کہ میں نے ایک معتبر عالم سے سنا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ کام کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں اس کے جزا اخروی کو پردے میں راز کی طرح رکھ, خواب یا کشف کے ذریعے بھی اس کو ظاہر مت فرما. لہذا اس بات کی فکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ مجھے خواب یا کشف کے ذریعے کچھ آگاہی فرمائے. ہمارے بہت سے کارکن کبھی کبھی میرے پاس انہیں حضرت پیر صاحب کے پاس آتے تو اس بات کا شکوہ کرتے تھے کہ حضرت اتنے برس اس کام میں لگے, اتنے برس ہو گئے لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعا دعوت والوں کو لگ گئی ہے کہ اس کام کے کرنے والے اس دنیا میں روتے ہی رہے, اپنے آپ کو ہیج تصور کرتے رہے تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ ترقیات مقامات سے ان کو نوازا جائے. لہذا دعوت کی راہ میں خلاف طبیعت امور کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کا مقام اگرچہ بہت ہی اونچا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے, جس کی ایک خاص وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت برداشت. تمام پیغمبروں نے رائے حق کی صعوبت برداشت کی لیکن پھر بھی کبھی ان کی زبانوں سے قوم کے متعلق بد دعا نکلی, لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی. مختصراً عملی خدمات حضرت پیر صاحب کی آپ حضور کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ موصوف ہزار غانا صلاحہ عطیہ کے صدقے اور بانی مبانی تھے. ان کی علمی خدمات کا ثمرہ دارالعلوم دیوبند کپواڑہ, شمس العلوم نورا, جامعہ شمس العلوم کپواڑہ متصل مرشدین اور تبلیغی جماعت کا مرکز جامعہ مسجد المرشدین کپواڑہ, دارالعلوم سوپو, دارالعلوم قاسمیہ اور بہت سارے مساجد و مکاتب کی بنیاد اور ان جیسے مضبوط اداروں انہی کی آہ سحرگاہی اور تبلیغی اسفار کی کاوشوں کا ثمرہ ہے. اس لیے اور اس کے علاوہ کئی ایسے مدارس ہیں جن کی بنیادیں ان کے خلفاء نے, ان سے منسلک علماء نے رکھی ہے اور مسلسل قیل و قال کے ساتھ محو سفر مسعود ہے. ضلع کپواڑہ خاص کر جس کے بارے میں ہم اور میں کہہ سکتا ہوں کہ موضوع نے جس علم و ادب کی روشنی جلانے کی سعی مشکور کی تھی, اب ایک تابناک نور نور کی صورت میں پورے ضلع کپواڑہ کو اپنی روشنی سے منور کرتا جا رہا ہے. خدا کریم یہ سب ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. آخری آفتاب رشت و ہدایت 12 نومبر 2021 جمعے کے دن پوری وادی میں یہ صدا گونجی کہ معروف مبلغ اور تبلیغی جماعت کے اولین رہنما و ممبر کا انتقال ہوا ہے, جو تمام علماء کرام اور دین سے معروف شخصیات کے لیے دل دہلانے والی کسی حادثے سے کم نہ تھا.